الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقريشينا وهاشمينا ومكينا ومدنينا وأكرمنا وأشرفنا وأفضلنا وأحسننا وأجملنا وأطيبنا وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا سيدنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ہمیں اللہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب فرمایا۔ اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی مخلوق خدا کے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صرف مسلمان کی حد تک نہیں بلکہ اللہ کی ہر مخلوق پر رحم کرنے والا بنے۔ اسی لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اللہ کی مخلوق پر مہربان ہو جاؤ، اللہ تم پر مہربان ہو جائے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بے شمار پہلو ہیں۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے کیسے رحمت بن کر آئے۔ سن 2 ہجری میں پہلی عید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا۔ ان بچوں کے ساتھ ایک بچہ میلے کچیلے کپڑوں میں کھڑا تھا، اس کا چہرہ بھی دھلا ہوا نہیں تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا تم یہاں کیسے کھڑے ہو اور یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، مجھے کون تیار کرتا، اور میری کیسی عید ہے کہ میں والدین کے سایہ شفقت سے محروم ہوں۔
رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اٹھایا، گھر تشریف لائے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی ڈال رہی تھی اس بچے پر، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس بچے کو غسل دے رہے تھے۔ غسل دینے کے بعد آپ نے اسے لباس پہنایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ آج سے میں محمد تمہارا باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہے؟ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹا تمہارے ابو تمہیں کیسے باہر لے کے جایا کرتے تھے؟ تو اس بچے نے کہا کہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرا والد مجھے لے جاتے تھے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کندھے پہ اٹھایا، اور پھر باہر آ کر ان بچوں کے ساتھ اسے بھی کھڑا کر دیا کہ ان کے ساتھ کھیلو۔ اس بچے کو جب اجلے لباس میں دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھا تو دوسرے بچوں نے پوچھا کہ بھئی تم کہاں گئے تھے؟ کچھ دیر پہلے تمہاری حالت اور تھی اور اب کچھ اور ہے۔ تو اس بچے نے بتایا کہ مجھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دیا ہے، لباس پہنایا ہے۔ تو وہ بچے پریشان ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ کاش اس بچے کی جگہ ہم ہوتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز چھوڑی ایک بچے کو خوش کرنے کے لیے، ایک بچے کے سر پر دست شفقت رکھنے کے لیے، اس بچے کی محرومیاں دور کرنے کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنا بیٹا قرار دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنا وہ واقعہ سنایا کہ میں سفر پہ تھا، بیوی حاملہ تھی، میں اسے کہہ گیا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا، بیٹا پیدا ہوا تو اس کی پرورش کرنا۔ واپس آیا تو آگے بیوی سے پوچھا تو بیوی نے بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، میں نے زندہ دفن کر دی۔ اگلے دن ایک بچی گھر میں آئی تو اس آدمی کو بہت اچھی لگی، اس سے اس کو پیار ہوا۔ جب بیوی نے سمجھا کہ اس شخص کے دل میں بیٹی کی محبت آ گئی ہے، پھر اس نے اصل بات بتائی کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں نے اسے دفن نہیں کیا تھا، میں نے اسے پالا ہے، پرورش کی ہے۔ اس پر وہ آدمی کہنے لگا کہ میری قومی غیرت، میری برادری کی غیرت وہ جوش میں آئی، اور میں نے اس بچی کو لیا اور گڑھا کھود کے اس میں زندہ دفن کر دیا۔ اس نے یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنایا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے مشرکین مکہ کی اس جہالت والی رسم کے بارے میں یوں فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان معصوم بچیوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ ظاہری بات ہے ان کا تو جرم کوئی نہیں تھا۔ میں یہاں یہ بات کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے مکہ کی زندہ دفن کی گئی معصوم بچیوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تو پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں بھی 150 سے زائد معصوم بچوں کو جو خون میں نہلا دیا گیا، ان معصوم بچوں سے بھی پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ وہ تو تعلیم حاصل کرنے گئے تھے، ان کا تو کوئی جرم نہیں تھا، وہ تو خاموش رہیں گے، لیکن پھر قاتلوں پر اللہ کا جو غصہ ہوگا اور ان پر اللہ کی طرف سے جو لعنت اور پھٹکار پڑے گی، اس کا اندازہ اس دنیا میں کوئی نہیں لگا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں چڑیا کا ایک گھونسلہ نظر آیا،
تو ایک صحابی نے چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا، تو چڑیا اپنی ممتا کی خاطر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ منڈلانے لگی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات سمجھا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کسی نے اس کا بچہ اٹھایا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں میں نے اس کا بچہ گھونسلے سے اٹھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چڑیا مجھ سے شکایت کر رہی ہے، اس کا بچہ واپس کر دو۔ کسی بچے کو ماں سے جدا نہیں کیا کرتے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ بچے کو ماں سے جدا نہیں کرتے۔ وہ کیسے ظالم اور درندے ہوں گے جنہوں نے 150 سے زائد بچوں کو ماؤں کی گود سے جدا کیا۔ وہ مسلمان کہلانے کے حقدار تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو انسان کہلانے کی بھی حقدار نہیں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جانوروں کے بچوں کو ماؤں سے جدا نہ کرنے کی ہے، تو انسانوں کے بچوں کو ماؤں سے جدا کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں؟ اسلام اور مسلمانوں کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، چند لوگوں کی ان کے کردار کی روشنی میں اسلام کو نہیں پرکھنا چاہیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بچے کے لیے رحمت بن کے آئے، شفقت بن کے آئے۔ آپ نے ہر بچے کو باپ کا پیار دیا ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک کافرہ لڑکی قید ہو کر آئی، سر پہ روپٹہ نہیں تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے اپنی چادر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور فرمایا، بلال اس بچی کے سر پہ یہ چادر اڑا دو۔ تو حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کافرہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ کافر کی کیوں نہ ہو۔ ہمیں اللہ نے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا فرمائے، ہمیں اس رحمت کائنات کی نسبت حاصل ہے جس نے کافروں کی بیٹیوں کے سروں پر چادریں اڑائی ہیں۔ اس پیغمبر کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ کسی کے بچوں کو ماں سے جدا کر دیا جائے، کسی ماں کی گود کو اجاڑ دیا جائے، یہ اس کی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں، اللہ نے جیسے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ہمیں رحمت کائنات کی نسبت حاصل ہے، ہمیں رحمت للعالمین کا کلمہ نصیب کیا ہے، اس کلمے کا اور اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ساری انسانیت کے لیے بلکہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رحمت کا نمونہ بنے، مہربان بنے، شفیق بنے، ان کے غم خار بنے، ان کے ہمدرد بنے۔ اور یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔